اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العزیز الحکیم۔ رب ادخلنی مدخلا صدق و اخرجنی مخرجا صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین و سامعین، روبینہ اکمل بنت بلقیس غفار آپ تمام کی خدمت اقدس میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیت نمبر 142 سے لے کر 147 تک تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ ترجمہ: جلد ہی بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جسے تمہیں ہدایت دی اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ اور اے نبی، جس قبلے بیت المقدس پر آپ پہلے تھے، اسے تو ہم نے صرف یہ جاننے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے،
اور بے شک یہ قبلہ کی تبدیلی بہت بھاری ہے کافروں پر، مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بہت نرمی کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ پھر آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنے منہ اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ اس سے غافل نہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اور اے نبی، اگر آپ ان لوگوں کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں جنہیں کتاب دی گئی، تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کرنے والا نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے، تو یقیناً اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ضرور حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑنا۔ اب میں آپ کے سامنے ان آیات کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، جسے آپ یقیناً سننے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں لانے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 42 میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جس کی تفصیل آیات میں پیش کی گئی ہے۔ یہ ان نادانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ ان کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے ہوئے بندے تھے، یعنی جو مقام یا جو سمت ان کو ملی تھی وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی رب ہے، یہی رسول ہے، یہی سب کچھ ہے، یعنی ان کے دماغ بہت تنگ نظر تھے اور تنگ دل لوگ تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، یعنی وہ ایک ہی سمت میں رہ سکتا ہے، وہ کسی دوسری سمت میں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے جہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالا تر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے جو آیت نمبر 44 میں ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی، اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے، اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھیرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسطیٰ کا لفظ اس قدر وسیع و معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں اور راستی کا تعلق ہو، اور نہ حق ناروا تعلق کسی کے ساتھ بھی نہ ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط اس لیے بنایا گیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دے گا کہ فکر صحیح اور عمل صالحہ اور نظام عدل کی جو تعلیم
ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھایا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسی طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جانا ہے۔ اس میں جہاں بہت فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے، راست روی یہ ہے، عدالت اس کو کہتے ہیں اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے۔ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں خود جواب دہ ہوتے، اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے۔ اگر ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ عصر میں پارہ نمبر 30 میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ اسی بات کو مختصر سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 104 میں اس طرح بھی فرمایا گیا، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اسی بات کی ذمہ داری جو ہے وہ ان آیات میں بھی دہرائی گئی ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جس کے پاس ایک آیت بھی ہے وہ دوسروں تک لازمی پہنچائے، کیونکہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کیونکہ ہم قیامت تک اب ہماری لوگوں میں، ہم تمام انسانوں میں کوئی رسول یا کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اسی لیے یہ امت وسطی نکالی گئی ہے، درمیانی امت نکالی گئی ہے جو درمیانی روش لے کر اتری ہے قیامت تک کے لیے، کہ اب اس امت کا ہی کام ہے، ہر عورت اور ہر مرد کا کام ہے، اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ پاک نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے اور حدیث کا علم دیا ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچائے۔ اس لیے یہ بات ایک مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلی اس پر فرض ہوتی ہے اور لازم آتی ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور اپنی دنیا کی دوسری ضرورتوں، گھر بار، بچے، بیوی، خاوند، والدین، رشتہ دار، کاروبار، اپنی سیاست، ان کی طرف ہی ہماری ساری توجہ ہوتی ہے، تو ہم اسی لیے تو دنیا میں نہیں آئے۔ ہماری امت کا تو مقصد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم بخشی ہے ہم ان کا یہ کام پوری دنیا تک پہنچائیں، اور اگر نہیں کریں گے تو ہم مسلمان کیسے کہلا سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنے نبی کا حق ہی ادا نہیں کیا، اور یہی امامت کا جو فخر ہے ہمیں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے ائمہ شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔
ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اس کو انسانوں کی کمی نہیں، اس لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانے گا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کو ہماری پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود پارہ نمبر 6 سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 54 میں اس طرح سے فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں، تو وہ اللہ کا گروہ ہیں، یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ آیت نمبر 145 میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس سے مقصود یہ دیکھنا تھا کہ کون لوگ ہیں جو جاہلیت کے تعصبات اور خاک و خون کی غلامی میں مبتلا ہیں، اور کون ہیں جو ان بندشوں سے آزاد ہو کر حقائق کا صحیح ادراک کرتے ہیں۔ ایک طرف اہل عرب اپنے وطنی و نسلی فخر میں مبتلا تھے، اور عرب کے کعبے کو چھوڑ کر باہر کے بیت المقدس کو قبلہ بنانا ان کی اس قوم پرستی کے بت پر ناقابل برداشت ضرب تھی۔ دوسری طرف بنی اسرائیل اپنی نسل پرستی کے غرور میں پھنسے ہوئے تھے، اور اپنے آبائی قبلے کے سوا کسی دوسرے قبلے کو برداشت کرنا ان کے لیے محال تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ بت جن لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہوں، وہ اس راستے پر کیسے چل سکتے تھے جس کی طرف اللہ کا رسول انہیں بلا رہا ہے؟ اس لیے اللہ نے ان بت پرستوں کو سچے حق پرستوں سے الگ چھانٹ دینے کے لیے پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، تاکہ جو لوگ عربیت یعنی عرب کو پیار کرنے والے یا عربوں کے جو بت تھے ان کو پوجا کرنے والے کہ بت کی پرستش کرتے ہیں، وہ الگ ہو جائیں۔ پھر اس قبلے کو چھوڑ کر کعبے کو قبلہ بنایا تاکہ جو اسرائیلیت کے پرستار ہیں، جو اسرائیلی لوگ ہیں، بنو اسرائیل ہیں، وہ بھی الگ ہو جائیں۔ اس طرح صرف وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جو کسی بت کے پرستار نہیں تھے، محض خدا کے پرستار تھے۔ آیت نمبر 146 میں اس بات کی بھی وضاحت ہے۔ وہ اصل حکم جو تھا، جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا تھا، یہ حکم رجب یا شعبان 2 ہجری میں نازل ہوا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن برا بن معرور کے ہاں دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ظہر کا وقت آ گیا اور آپ لوگوں کو نماز پڑھنے اور پڑھانے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے کہ تیسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یکایک وحی کے ذریعے سے یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقتداء میں جماعت کے تمام لوگ بیت المقدس سے کعبے کے رخ پھر گئے۔ اس کے بعد مدینہ اور اطراف مدینہ میں اس کی عام منادی کی گئی۔ براہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے۔ حکم سنتے ہی سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ 1 رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ بیت المقدس مدینے سے عین شمال میں ہے اور کعبہ بالکل جنوب میں۔ نماز سے با جماعت پڑھتے ہوئے قبلہ تبدیل کرنے میں لا محالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا ہوگا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی نہ بدلنا پڑا ہوگا بلکہ کچھ نہ کچھ انہیں بھی چل کر اپنی صفیں درست کرنی پڑی ہوں گی۔ چنانچہ بعض روایات میں یہی تفصیل بھی
ذکر کی گئی ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ ہم تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے منتظر تھے۔ آپ خود یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی۔ اب اصل مرکز ابراہیمی کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد۔ اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی خواہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اسے بالکل ناک کی سیدھ میں کعبے کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا ہر وقت ہر شخص کے لیے ہر جگہ مشکل ہے، اس لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ کعبے کی سیدھ میں۔ قرآن کی روح سے ہم اس بات کے لیے ضرور مکلف ہیں کہ حتی الامکان صحیح سمت کعبہ کی تحقیق کریں، مگر اس بات پر مکلف نہیں ہیں کہ ضرور بالکل ہی صحیح سمت معلوم کر لیں، جس سمت کے متعلق ہمیں امکانی تحقیق سے ظن غالب ہو جائے کہ یہ سمت کعبہ ہے، ادھر نماز پڑھنا یقیناً صحیح ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کے لیے سمت قبلہ کی تحقیق مشکل ہو، یا وہ کسی ایسی حالت میں ہو کہ قبلے کی طرف اپنی سمت قائم نہ رکھ سکتا ہو، مثلا ریل یا کشتی میں، تو جس طرف اسے قبلے کا گمان ہو یا جس طرف رخ کرنا اس کے لیے ممکن ہو، اسی طرف وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ اگر دوران نماز میں صحیح سمت قبلہ معلوم ہو جائے یا صحیح سمت کی طرف نماز پڑھنا ممکن ہو جائے تو نماز کی حالت ہی میں اس طرف پھر جانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ قبلے کے متعلق جو حجت و بحث یہ لوگ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہیں، اور کسی دلیل سے بھی اس قبلے کو چھوڑ نہیں سکتے جسے یہ اپنی گروہ بندی کے تعصبات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ تم ان کے قبلے کو اختیار کرو، کیونکہ ان کا کوئی ایک قبلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں، اور اسے اختیار کر لینے سے قبلے کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ مختلف گروہوں کے مختلف قبلے ہیں، ایک کا قبلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام ہے ہی نہیں کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو اور ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کرو۔ تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے، سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے پیغمبری کے منصب پر ظلم کرو گے، اور اس نعمت کی ناشکری کرو گے جو دنیا کا امام بنا کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ یہ عرب کا محاورہ ہے کہ جس چیز کو آدمی یقینی طور پر جانتا ہو اور اس کے متعلق کسی قسم کا شک و شبہ نہ رکھتا ہو، اسے یوں کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، یعنی جس طرح اسے اپنے بچوں کو پہچانے میں کوئی شک نہیں ہوتا، اسی طرح وہ بلا کسی شک کے یقینی طور پر اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء حقیقت میں یہ بات جانتے تھے کہ کعبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، اور اس کے برعکس بیت المقدس اس کے 1300 برس بعد حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تعمیر ہوا ہے، اور انہی کے زمانے میں قبلہ قرار پایا ہے۔ اس تاریخی واقعے میں ان کے لیے ذرا برابر کسی شک کی گنجائش نہیں تھی، تو اس لیے ان آیات کو اسی طرح ہی تفسیر کے ساتھ بیان کرنے کی ایک انسانی بشری کوشش کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پیغام تمام دنیا کے انسانوں کو دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.